السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، واشار الى قلبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو اور دینی بھائیوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے انسان کے جسم میں بہت ہی اہم عضو بنایا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، لیکن دل کی دو حیثیتیں ہیں۔ دنیا والے دل کی اہمیت اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں دل کا بند ہو جانا، دماغ کا بند ہو جانا موت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا تیز اور دھیما ہو جانا آدمی کی صحت پر بڑا اثر انداز ہوا کرتا ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث میں دل کا نام آتا ہے تو اس سے مضغہ جسم کا لوتھڑا مراد نہیں ہوتا، گوشت کا لوتھڑا مراد نہیں ہوتا، ایک لطیفہ ربانی مراد ہوا کرتا ہے۔ چونکہ اس لطیفہ ربانی میں اور اس مضغہ جسم میں، گوشت کے لوتھڑے میں اور اس لطیفہ ربانی میں بڑا گہرا تعلق ہے، جو صوفیہ سمجھتے ہیں، جو روحانیات کی دنیا کے ماہرین سمجھتے ہیں۔ جیسے جسم اور روح میں کتنا تعلق ہے، جسم اور روح میں کتنی دوری اور نزدیکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر عام انسان اس گہرائی کا، اس فاصلے کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے گوشت والے دل میں اور لطیفہ ربانی میں کیا فاصلہ ہے، کیا قربت ہے، اس کا اندازہ روحانیات کے ماہرین کو ہوا کرتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور وہ جب بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ قرآن بھی جگہ جگہ پر کہہ رہا ہے، بہت بڑی بوجھ والی آیت ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ اولاد نفع دے گی نہ ہی مال نفع دے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی جو قلب سلیم لے کر آئے۔ ظاہر ہے یہ گوشت کا لوتھڑا تو کیڑے مکوڑوں کا غذا بن جانے والا ہے، تو کون سا وہ قلب سلیم ہے جس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام دل کی دنیا کو آباد کرنے کی محنت فرمایا کرتے ہیں۔ دل ہی سارے جسم کا نظام چلانے والا ہوتا ہے، جسم کا نظام بھی سارا وہی چلا رہا ہے، اور کائنات کے نظام پر بھی وہی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کی بننے کے بھی راستے ہیں، اس کے بگڑنے کے بھی راستے ہیں، نظر نہیں آتا ہے، چلاتا وہی ہے۔ جیسے کمپیوٹر سائنس کے اندر بڑی اچھی مثال ہے اس زمانے میں کہ ہارڈ ویئر بھی ہوتا ہے، سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے۔ نظر آنے والا ہارڈ ویئر ہے، ظاہری مشنریاں ہیں، لیکن چلانے والا تو وہ سافٹ ویئر ہوا کرتا ہے۔ جس قسم کا سافٹ ویئر ڈال دیا جاتا ہے، اسی قسم کا پروگرام اور اسی قسم کا نظام تطبیق دینا آدمی کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی اس دل میں خوف الہی کو ڈال دے، عشق الہی کو ڈال دے، ذکر الہی کو ڈال دے،
تو پھر سارے جسم کا ویسے چلانا آسان ہو جاتا ہے جیسے اللہ جل جلالہ عم نوالہ چاہتے ہیں۔ آج ساری دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ تن پر تو محنت ہے، من پر محنت نہیں ہے، جسم پر تو محنت ہے، دل پر محنت نہیں ہے، اور عقل پر تو محنت ہے، روح پر محنت نہیں ہے۔ جسم پر ہے، روح پر نہیں، عقل پر ہے، دل پر نہیں۔ حالانکہ انسان کے جسم کو چلانے والی عقل نہیں ہے، انسان کے جسم کو چلانے والا دل ہوا کرتا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال ہے، دنیا کے کتنے انسان ڈاکٹر ہیں اور وہ بھی سگریٹ نوشی کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کتنی بیماریوں کو دعوت دینے والا ہے۔ کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ جو نہ کھائی جانے والی نہ پی جانے والی چیزوں پر دیکھ رہے ہیں۔ بڑی بھیانک تصویر اتری ہوئی ہے کہ اس چیز کے کھانے کے بعد پھیپھڑوں پر یہ اثر ہو جاتا ہے، اس چیز کے پینے کے بعد آدمی کے جسم پر یہ مہلک بیماریاں آ جاتی ہیں۔ عقل تو سارے دلائل قائم کر رہی ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہے تو وہ کھا رہا ہے، دل کے ہاتھوں مجبور ہے تو کھا رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اسی لیے ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی تقوی کی باریکیوں کو تو جانتا ہو لیکن متقی نہ ہو۔ عقل میں معلومات تو تقوی کی بہت زیادہ ہے لیکن تقوی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ عقل تو ان معلومات کو سمو رہا ہے، دل نے ان معلومات کے نور کو نہیں لیا۔ معلومات کا نور مل جانا علامت یہ ہوا کرتی ہے، معلومات کے نور مل جانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ معلومات عمل میں اتر جایا کرتی ہیں، وہ علم عمل میں اتر جایا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر وہ رک گیا، وہ چڑیا کی بولی جانتا تھا۔ اس زمانے میں ماہرین حیوانات ہوتے ہیں جو مختلف حیوانوں کی بولیوں کو سمجھتے ہیں، مختلف جانوروں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، مختلف جانوروں کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ شخص جانوروں کی بولی کو، چڑیا کی بولی کو جاننے والا تھا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہے تو دو چڑیا ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ بایزید بسطامی کے پاس جا رہا ہے۔ ارے یہ غافل کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ یہ غافل کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ یہ حیران ہو گیا کہ بایزید بسطامی تو بایزید ہیں اور وہ کیسے غافل؟ تو وہ پہنچا ملاقات کے لیے اور جتنے دن قیام کرنا تھا قیام کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنی کھٹک نکالی کہ حضرت میں آ رہا تھا اور آتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا، آپ کو انہوں نے غافل کیسے کہہ دیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹے وہ کون سا وقت تھا اور وہ کون سی گھڑی تھی؟ بڑے غور کرنے کے بعد فرمایا، واقعی میرے دل کا رخ اس وقت میں اللہ سے مڑ چکا تھا، اللہ سے ہٹ چکا تھا۔ بڑی چیز ہے آدمی کا دل ذاکر ہو جائے، بڑی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والوں نے منع فرمایا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ آدمی نہ بیٹھے، ایسے لوگوں کی آدمی نہ مانے کہ جن کا دل اللہ سے غافل ہو چکا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ان لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے جو اللہ سے غافل ہے۔ تو غافل سے تو نہ دوستی کی جا سکتی ہے، نہ غافل سے نشست و برخاست اختیار کی جا سکتی ہے، نہ ہی غافل سے کوئی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ جیسے آئینے کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے تو سورج کی واضح کرنیں اس آئینے کی صفائی کے بقدر اس آئینے پر پڑ جایا کرتی ہیں، اسی طریقے سے جن کا دل اللہ کی محبت و معرفت میں اور ذکر کی وجہ سے جتنا نورانی ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ عمن والہ کی طرف سے علوم کا، معارف کا فیضان بھی اتنا ہی واضح ہوا کرتا ہے،
اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے، اتنے ہی اخذ کی زیادہ استعداد ہوا کرتی ہے۔ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ بن جاتا ہے تو سارا جسم بن جاتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہی عضو ہے جو آخرت والا ہے، ایک ہی عضو ہے جو کبھی گناہ پر مدد نہیں کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے جو گناہ پر مدد نہیں کرتا ہے، اور ایک عضو ہے جو دنیا میں رہتا نہیں ہے۔ فرماتے تھے وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جب آدمی چوری کا ارادہ کرے تو ہاتھ بڑھ جاتا ہے، قدم بھی اڑ جاتے ہیں، عقل بھی ترکیبیں سجھا دیتی ہے، نگاہوں کی بینائی بھی تعاون پیش کر دیتی ہے، زبان بھی امداد پیش کر رہی ہے، لیکن دل ہے کہ جو اندر سے کوس رہا ہے کہ تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ دل آخرت والا عضو ہے، دل اللہ والا عضو ہے۔ تو اس دل پر حملے بھی ہوتے ہیں، نورانی واردات بھی اس دل پر ہوتی ہے، شیطانی حملے بھی اس پر ہوتے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی پر چٹیل میدان میں ہو، ادھر ہوا چلتی ہے تو وہ ادھر اڑ جاتا ہے، جب ادھر ہوا چلتی ہے تو ادھر اڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے دل کے اوپر شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں اور نورانی فیضان بھی ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر بھی، قلب کو تو قلب اسی لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، وہ کسی کیفیت پر باقی نہیں رہتا، کسی کیفیت پر باقی نہیں رہتا۔ محنت جب خیر کی ہوتی ہے تو خیر کی طرف آدمی کو چلانے لگ جاتا ہے، اور جب شر کی طرف یا غافل آدمی ہو جاتا ہے تو پھر شر کے اثرات اس دل کے اوپر پڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ دل آباد کن سے ہوتا ہے اور دل ویران کن سے ہوتا ہے۔ بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن مختصر یہ ہے میرے عزیزو کہ سب سے زیادہ دل جو مردہ ہوتا ہے، دل جو ویران ہوتا ہے، وہ دنیا کی محبت ہے اور امیدوں کی درازی ہے اور گناہوں کی کثرت ہے۔ گناہوں کی کثرت، امیدوں کی درازی، دنیا کی محبت، یہ تین بنیادی سبب ہیں کہ جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ سے سب سے زیادہ دور انسانوں میں سخت دل ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے انسانوں میں سب سے زیادہ دور سخت دل ہوا کرتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، وہ مجھے دل نہ دیجئے جو آپ سے خشیت نہ رکھتا ہو، جو اپنے اندر خشوع نہ رکھتا ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کتنی وہ دعائیں ہیں کہ جس میں آپ نے دل کی نرمی کو مانگا ہے۔ سب سے زیادہ قریب وہ دل ہوتا ہے جو رقیق ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، جو محدثین ہوتے ہیں، جو شریعت کے مسائل ہی کو لکھ پڑھ رہے ہیں اور اسی کے بارے میں مباحثے، مناظرے، مکالمے کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تحقیق کر رہے ہیں، طرفین کے دلائل کا موازنہ کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنا دل زندہ باقی رہے اور فقہ کی خشکی کا اثر ان کی طبیعتوں پر نہ ہو، اس لیے انہیں بھی رقائق والی حدیثوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے جس میں اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، تاکہ قانون اسلامک لا پڑھتے پڑھتے جو دلوں میں خشکی آ گئی ہے یا طرفین کے دلائل کا موازنہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اور علمی مقابلے میں دل میں جو کدورت کا رنگ آ گیا ہے، اس کی صفائی کے لیے انہیں ذکر تنہائیوں میں کرنا چاہیے۔ دین کی محنت کرنے والوں کو تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ پانی کے چشمے سے جب پانی نکالا جاتا ہے، اگر مسلسل نکالا جائے تو ایک دن وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ بجائے شفاف پانی کے گدلا پانی آنا شروع ہوگا۔ کیا ہو گیا کہ پانی مسلسل تو نکالا گیا لیکن اسے کچھ مہلت نہیں دی گئی ہے۔ ایسے ہی جو آدمی چاہے دین کی محنت کر رہا ہو، صرف بولتا پھرتا ہے، صرف بولتا پھرتا ہے، صرف بولتا پھرتا ہے، عوام الناس سے اختلاط کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر وہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ نہیں چھوڑتا، تو پھر یہ دل سے بھی بجائے للہیت کا نورانی کلام نکلنے کے نفسانیت کا گدلا کلام نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو چھری دوسروں پر اثر ڈال رہی ہے وہ کٹنے والی چیزوں سے اثر لے بھی رہی ہے۔ جیسے وہ کاٹنے کا اثر ڈال رہی ہے ویسے وہ کٹنے والی چیزوں سے اثر لے بھی رہی ہے۔ جیسے یہ چھری مؤثر ہے ویسے یہ چھری متاثر بھی ہے، تبھی تو یہ کند بھی ہوتی ہے اور اس کی دھار کو تیز کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ اگر صرف کاٹا ہی جائے استعمال ہی کیا جائے لیکن کچھ وقت اس کے تیز کرنے کے لیے نہ دے تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ وہ چھری کاٹنے کے قابل نہیں رہے گی، وہ چھری اپنی تاثیر کو کھو دے گی۔ اسی طریقے سے جو زبان بے حیائی کے ماحول کو کاٹ رہی ہے، وہ زبان کہ جو غفلت اور حرص کے ماحول کو کاٹ رہی ہے، وہ زبان کہ جو بندوں کو جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں جوڑ رہی ہے، اگر اس زبان کو اور اس دل کو تیز کرنے کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کرایا گیا، اللہ کا ذکر اگر نہیں کرایا گیا تو پھر یہ دل اور زبان کند ہو جائیں گے، اس کی جو تاثیر تھی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے حرص والے ماحول کا اثر قبول کر لیا ہے، کیونکہ اس نے غفلت والے ماحول کا اثر قبول کر لیا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نبی آپ جب تھک جائیں، دین کا کام کرتے کرتے تھک جائے، جب دین کا کام کرنے والوں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے لو لگائیے، تو پھر جو بیچارے کاروبار میں پڑے ہیں اور جو بیچارے گناہوں کے ماحول میں ہیں، انہیں کتنی زیادہ ضرورت ہے ذکر کے ذریعے سے اپنی دل کی نورانیت کو بڑھانے کی۔ تو گناہوں کی کثرت سب سے زیادہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، دل ان کے کند ہو گئے ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہ اثر کر کے رہتا ہے، سب سے زیادہ حساس آدمی کا دل ہے، اور وہ گناہ کے اثر کو بھی قبول کرتا ہے، نیکی کے اثر کو بھی قبول کرتا ہے، اور پھر وہ گناہ اتنا اثر انداز۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ آدمی آنکھوں کے مزے کے لیے تو فکر مند ہے، کانوں کے مزے میں تو پڑا ہوا ہے، زبان کے چٹخارے کے پیچھے تو لگا ہے، اور ہاتھ اور جسم کو راحت پہنچانے والے وسائل کو تو جمع کر رہا ہے۔ علامہ روم رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے، بڑی عجیب مثال دی ہے، اور ان کی ہر مثال تو عجیب ہی ہوتی ہے، مثالوں کے بادشاہ ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کیا اور مشورہ ہوا کہ پانی کا انتظام کیا جائے، پانی کے بغیر تو محل کی آبادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پانی کے سلسلے میں دو رائے آئی، ایک رائے تو یہ ہے کہ کنواں محل کے اندر کھود لیا جائے، اور دوسری رائے یہ آئی کہ پڑوس میں ایک نہر ہے، اس نہر کے رخ کو محل کی طرف موڑ دیا جائے۔ جو بڑا ذہین وزیر تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ قریب میں جو نہر ہے وہ تو اس طرف نہ موڑی جائے بلکہ قلعے کے اندر ہی کوئی کنواں کھود لیا جائے۔ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس رائے سے زیادہ متفق ہوا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہر کو اس طرف موڑ لیا جائے۔ وہ وزیر خاموش رہا اور بادشاہ کا حکم ہو گیا، نہر کا رخ محل کی طرف موڑ دیا گیا۔ اب سارے محل کے اندر سرسبز و شادابی آ گئی۔ کچھ دن کے بعد دشمنوں سے مقابلہ ہوا اور دشمن قریب آتا چلا گیا، ملک کے اندر داخل ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔
اور قلعے کو گھیر لینے کے بعد اب یہ سوچا کہ دانا پانی تو ان کے پاس بہت ہوگا، کیسے ان کا قافیہ تنگ کیا جائے، ناکہ بندی کر دی جائے. تو اس نے کہا کہ جو اندر پانی جا رہا ہے اسے روک دیا جائے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ کو احساس ہوا کہ کاش اگر پانی کا کنواں اندر کھود لیا ہوتا تو باہر کے پانی سے جو باہر کی ملنے والی لذتوں پہ ہم مگن ہو رہے تھے اور وہ لذتیں آج بھی باقی رہتی اگر ہم اندر کے کنویں پہ اپنے گزارے کو رکھ لیتے. جو لوگ زبان کے چٹخارے پر جی رہے ہیں، جو لوگ آنکھوں کے مزے پر مر رہے ہیں، جو لوگ کانوں کے لطف کے لیے بے چین ہیں، جو لوگ ہاتھ اور پیر اور جسم کی راحت کو چاہتے ہیں، نادان، یہ ساری نہروں کا پانی موت پر بند ہو جائے گا. دل کا کنواں اگر تو نے آباد کر لیا، اگر اس دل میں محبت الہی کے پانی کو ابلوا لیا تو پھر یہ دل کا کنواں تو تجھے روز محشر میں بھی پیاس سے بچائے گا، اور یہ دل کا کنواں تجھے حوض کوثر کا مستحق بھی بنوائے گا. اور یہ دل کے کنویں میں ابلنے والی، لگنے والی، سلگنے والی اللہ جل جلالہ وعمن والو کی محبت کی آگ تجھے جنت میں داخل بھی کروانے کا ذریعہ بنے گی. اندر کی دنیا تو بنے، باہر کی لذتوں کے جمع کرنے سے کیا ہوگا؟ جو لذتیں تو ختم ہو جائیں گی، جو لذتیں تو چھوٹ جائیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان پر سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا ایک کھوپڑی ہے، کان میں کچھ داخل کیا جاتا ہے تو داخل ہی نہیں ہوتا، پھینک دیا. ایک اور کھوپڑی ہے، کان میں کچھ داخل کیا گیا تو داخل تو ہو گیا لیکن دوسری طرف نکل گیا. ایک اور ہے کہ کان میں داخل کیا اور اندر ہی وہ رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کھوپڑی سے خوش ہوئے اور اس کی وضاحت فرمائی کہ پہلا انسان جو خیر کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، دوسرا انسان جو خیر کو سن کر چھوڑ دیا کرتا تھا، تیسرا انسان جو خیر کو لے کر اپنے اندر جذب کیا کرتا تھا. دل کی زمین جب زرخیز ہو جاتی ہے، دل کی زمین جب زرخیز ہو جاتی ہے اور گناہ پر نکلنے والے آنسوؤں کے ذریعے سے اس زمین کو تر و تازہ رکھا جاتا ہے تو پھر یہ دل اللہ کے حکموں کو جذب کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے اور محبت الہی، عشق الہی کے پانی کو لینے کے بعد اوامر الہی کو اگانے کی استعداد بھی رکھتی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس میں آپ نے تفصیل سے مثال دے کر فرمایا، اللہ نے مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی سی ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، زمین کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی اندر لے لیتی ہے اور پانی اندر لے کر گھاس اور چیزوں کو اگایا کرتی ہے، باغوں کو اگایا کرتی ہے. تو یہ وہ اللہ والے دل ہوتے ہیں کہ جو خیر کی بات کو لیتے بھی ہیں، خیر کو پیتے بھی ہیں اور خیر کو پھیلاتے بھی ہیں. ان کے ذریعے سے خیر پھیلتا بھی ہے اور خیر ان کی زندگیوں میں خود بھی زندہ ہوتا ہے. اور دوسری زمین وہ ہے جو سخت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے اندر پانی کو روک لیتی ہے. خود تو اس نے نفع نہ اٹھایا لیکن دوسروں کو نفع ضرور پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی بات پر عمل تو نہیں کرتے لیکن خیر کی بات کو لے کر وہ دوسروں تک پہنچا دیا کرتے ہیں. یہ بھی کسی قدر بہتر ہے. لیکن تیسرا وہ طبقہ ہے جو چٹیل ڈھلی ہوئی زمین کی طرح ہے، جب پانی اس پر گرتا ہے نہ ہی وہ جذب کرتا ہے، نہ ہی وہ اپنے اندر روکتا ہے، نہ ہی اس نے خود فائدہ اٹھایا، نہ اس نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے اندر جمع کیا ہے. تو میرے عزیزو، ذکر کا اہتمام کرو دل کی آبادی کے لیے. یہ تو ویرانی کے اسباب ہو گئے، اللہ کی محبت، دنیا کی محبت اور گناہوں کی کثرت اور امیدوں کی زیادتی. لیکن دل کی آبادی کن اعمال سے ہے؟ دل کا آباد ہونا سب سے پہلے اللہ کا نام لینے سے ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، آدمی جب نام لیتا ہے تو پھر محبت دل میں بس ہی جاتی ہے. اس دل کو تو چین ملے گا بھی نہیں کیونکہ بنا تو اللہ ہی کے لیے ہے. جیسے پیٹ کھانے کے لیے بنا ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا لوہا چلا جائے
کھانا اتنا جائے تو کوئی مصیبت نہیں ہے، اتنا سا لوہا چلا جائے تو گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا کہ یہ پیٹ کھانے کے لیے بنا ہے، کھانے کی بڑی مقدار بھی یا طبعی مقدار بھی اسے تکلیف نہیں دیتی ہے، لیکن لوہے کے لیے نہیں بنا تو تھوڑا سا جانا بھی اسے تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دل اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، اگر تھوڑی سی دنیا کی محبت آ جائے، گناہوں کی محبت آ جائے تو پھر یہ دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، دوسری چیز ہے کہ ذکر میں تلاوت کا اہتمام ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، حضرت اولیاء کا طریقہ کار تلاوت کی کثرت کا رہا ہے، اور قرآن ان گنت جگہوں پر کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کتنی جگہوں پر کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن دلوں کو زندگی اور دلوں کو شفا دینے کا سامان ہے۔ تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مزاج بنانا چاہیے، مزے لے کر پڑھنے کا مزاج بنانا چاہیے، اور پھر اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اور جب آدمی اللہ کا کام کرتا ہے تو پھر اللہ سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ محبت سے بڑی کوئی طاقتور چیز نہیں ہے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ محبت سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائے۔ تو میرے بزرگوں، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر جو اس دل پر حملہ ہوتا ہے شبہات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، شہوات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اس دل پر حملہ شبہات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، شہوات کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ شبہات، اللہ کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو گئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی علمی اشکال ہو گیا، آخرت اور قبر کی زندگی کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، کسی حدیث کے بارے میں کوئی سوال آ گیا، قرآن کی حفاظت کے بارے میں شیطان نے کچھ گندگی ڈال دی، تو کبھی یہ دل پر حملہ شبہات ڈاؤٹس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو آدمی کو شبہات کا علاج علم کے ذریعے سے کرنا چاہیے، اہل علم کے پاس جائے، راسخین فی العلم کے پاس جائے اور اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کرے۔ اور دوسرا حملہ شہوات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس دل پر حملہ کبھی شہوات کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی آنکھوں کے زنا کا حملہ ہو گیا، کبھی زیادہ بولنے کے مزاج کا دل پر حملہ ہو گیا، کبھی حرام کے سننے کی شہوت کا حملہ دل کے اوپر ہو گیا، کبھی بدگمانی کا حملہ دل کے اوپر ہو گیا، کبھی حرام لقمے کا حملہ دل کے اوپر ہو گیا، کبھی حرص کا حملہ دل پر ہو گیا، کبھی بخل کا حملہ دل پر ہو گیا، کبھی گندے گناہوں کی پلاننگ کا حملہ دل کے اوپر ہو گیا۔ تو جو شہوتوں کا حملہ ہوتا ہے اس کی تربیت کرنا پڑتا ہے۔ شبہات کا جو حملہ ہوتا ہے اس کا علاج علم ہے، اور شہوات کا جو حملہ ہوتا ہے اس کا علاج نفس کا تزکیہ ہے، اس کا علاج نفس کا تزکیہ ہے۔ جب آدمی لگا رہے گا تو جو لگے رہنے والا ہوتا ہے وہ اس حال میں مرتا ہے کہ یہ دل اللہ سے ملاقات کے قابل ہے۔ اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم سب سے اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے بندے، میں نے جتنا ستھرا دل تجھے دے کر دنیا میں بھیجا تھا، میرے پاس جب آنا تو جیسا دل دیا تھا ویسا ہی ستھرا دل لے کے میرے پاس آ جانا۔ اگر کوئی دی ہوئی امانت کو ویسے ہی لوٹا دیتا ہے تو واقعی وہ امانت رکھنے والے مودی کی محبت اور امانت رکھنے والے مودی کی اپنائیت کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔